الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ: مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری ملی کہ آپ کے یہاں عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی ہے تو آپ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں لڑکا ہو، حال یہ ہے کہ مجھے کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں۔ سورہ مریم میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت مریم نے عرض کیا کہ اور نہ میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انسانوں کی پیدائش جس طرح سے عموماً ہوتی ہے اس طرح سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اس کے برخلاف ہوئی۔ اسی لیے لوگوں کو تعجب ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں کہ بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ قادر مطلق اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اور اس سے پہلے بھی جو دو ولادتوں کا ذکر ہوا وہ بھی کوئی کم معجزانہ نہیں تھیں۔ پہلی ولادت جو تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت تھی، دوسری ولادت جو تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ اور جیسا ہم نے دیکھا کہ ان دونوں ولادتوں کے اندر جو والدین تھے وہ بوڑھی عمر کو پہنچے ہوئے تھے اور ان کی یہاں جو ہے وہ اولاد ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا عام دنیاوی قانون کے حساب سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس کام میں کسی بھی قسم کی مشکل نہ تھی اور وہ کام ہو کر رہا۔ بس اگر کوئی بھی انسان مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا نہیں ہے اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ایک شے پر قدرت مکمل طور پر حاصل ہے پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے ان باتوں کو سمجھنا کوئی بھی مشکل نہیں۔ لیکن اگر کوئی مادہ پرستی کے شرک میں گرفتار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مادی قانون جو ہیں اور قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں اور ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، تو ان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ مادی قانون بہت زیادہ جو ہے محکم ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اللہ کے حکم سے جب وہ چاہے بدل سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو ان کے وقت میں حضرت عیسیٰ کے وقت میں موجود تھی، اور انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی۔ بعض جو علماء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو تورات ہے اس میں صرف احکام تھے اور جو انجیل ہے اس کے اندر صرف جو ہے وہ حکمت تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت یعنی قوانین اور حکمت سکھائی، گویا تورات اور انجیل سکھائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔